بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثناء اللہ مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، انسان اور کتاب کے سلسلے میں آج ہم آپ کے لیے ایک کتاب لے کے آئے ہیں بہت پیاری، جس کا نام ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم۔ اس کے کل صفحات ہیں 466 اور اس کی قیمت ہے 250 روپے، اور اس کے مصنف ہیں پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی، اور اس کو پبلش کیا ہے مکتبہ قدوسیہ اردو بازار لاہور نے۔ ناظرین، اس کتاب کا مرکزی خیال استاد کی خوبیاں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ تمام اوصاف جو ایک استاد کے اندر ہونے چاہیے وہ اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر اس سے پہلے ہم بات کریں اس کے مصنف پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب کے بارے میں، تو یہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں اور ایک معروف عالم دین اور بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس کتاب کے علاوہ ان کی دیگر کتابیں بے شمار کتابیں ہیں، سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ مشہور چند ہیں جن میں رزق کی کنجیاں، بچوں کا احتساب، دعوت دین، مصیبتوں سے کیسے نمٹے وغیرہ۔ ناظرین، اگر اس کتاب کے بارے میں ہم بات کریں، اگر آپ استاد ہیں اور آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو آپ اپنے پیشے کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر آپ کو وہ تمام خصوصیات، وہ تمام تدریسی مہارتیں، وہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ملیں گی جو ایک استاد کو بہترین استاد بناتی ہیں۔ چونکہ تدریس کو پیغمبرانہ پیشہ کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو آپ نے اپنے جو تعارف کروائے ہیں، سب سے پہلا تعارف آپ نے کروایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر آپ کا تعارف تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تیسرا آپ نے تعارف کروایا کہ مجھے پیغمبر کے بعد، نبی کے بعد مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ استاد ہیں اور آپ یہ کتاب نہیں پڑھ پائے ابھی تک تو یہ ویڈیو اور یہ کتاب آپ کے لیے ہے، آپ پہلی فرصت میں اس کتاب کو لازمی پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استاد ہونا بالکل اسی طریقے سے امت پر احسان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ سلسلہ ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو آپ کا پیغمبر ہونا بھی دعائے ابراہیمی کی قبولیت ہے۔ ناظرین، اس کتاب میں ایک استاد کی 46 خوبیوں کا ذکر ہے۔ ایک استاد میں بطور معلم 46 خوبیاں جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ویسے تو اس کتاب کو اساتذہ کی جو پیشہ وارانہ کورسز ہیں، بی ایڈ، ایم ایڈ اور ایم اے ایجوکیشن وغیرہ، اس میں شامل ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ پاکستان میں ہیں اور مسلمان ہیں اور استاد ہیں تو پھر یہ کتاب آپ کو لازمی پڑھنی چاہیے۔ ناظرین، اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور پیشہ وارانہ زندگی، معلمانہ زندگی میں سے 46 عادتیں اور 46 خوبیاں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ جو ایک استاد کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ اگر ہم ان پہ بات کریں تو سب سے پہلے نمبر پر جو خوبی اس کتاب میں لکھی گئی ہے وہ ہے ہر مناسب وقت میں تعلیم دینا۔ ناظرین، تعلیم کا کوئی وقت نہیں ہوتا، تعلیم جو ہے وہ وقت کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ استاد جو ہے وہ اسکول میں بھی استاد ہوتا ہے، وہ گلی محلے میں بھی استاد ہوتا ہے، وہ اسکول کے اوقات کار کے بعد بھی استاد ہوتا ہے۔ تو یہ 24/7 ڈیوٹی ہے، تو ہر وقت، ہر مناسب وقت جو آپ سمجھیں اس میں تعلیم دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ دوسری خوبی جو اس کتاب میں ذکر کی گئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ہے ہر مناسب جگہ پر تعلیم دینا۔ استاد اور شاگرد کا تعلق کسی باؤنڈری کا، کسی بلڈنگ کا، کلاس روم کا، اسکول کا، کالج، یونیورسٹی اور مدرسے کا محتاج نہیں ہوتا۔ استاد اور شاگرد کلاس روم کے باہر بھی استاد ہی ہوتے ہیں، اسکول کے باہر بھی وہ استاد اور شاگرد ہی ہوتے ہیں۔ تو تعلیم کے ساتھ، تعلیم میں وقت کے ساتھ ساتھ جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ تعلیم کسی بھی وقت، کہیں پہ بھی، ایک استاد کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ تعلیم کسی بھی وقت دے سکے اور کسی بھی جگہ پہ تعلیم دے سکے۔ تیسری خوبی، مختلف اقسام کے لوگوں کو بنا کسی فرق اور تمیز کے تعلیم دینا۔ ہمارے ہاں مختلف عمر کے لوگ آتے ہیں، ہمارے اسکولوں میں مختلف مذہب اور مختلف کلچر کے بچے آتے ہیں، تو ان کو بلا تفریق، بغیر رنگ اور نسل اور بغیر مذہب اور مسلک کی قید کے ہمیں ان کو تعلیم دینا ضروری ہے۔
چوتھی خوبی اس کتاب میں جو ایک استاد کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے کہ ہر میسر آنے والے موقع سے تعلیم دیں۔ میسر آنے والے موقع سے مراد یہ ہے کہ دوران تعلیم کوئی بھی ایسا واقعہ، کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے جس سے کوئی روٹین سے یا ٹاپک سے ہٹ کے کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہو، تو وہ جو ہے ایک استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورج اور چاند گرہن کے موقع پر، 14ویں کے چاند کے موقع کے اوپر بہت سی چیزیں ایسی جو ٹاپک سے ہٹ کے تھیں لیکن اس وقت موقع میسر آ گیا دوران تدریس، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا۔ پانچویں خوبی اس کتاب میں ایک استاد کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ طالب علم کو ویلکم کرے، طالب علم کا خیر مقدم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کو تلقین کی کہ دین اور تعلیم سیکھنے والوں کو خوش آمدید، اچھے چہرے سے ان کو ملا کرو اور انہیں ویلکم کیا کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طلباء کو خود ویلکم کیا، جو لوگ سیکھنے آتے تھے، اصحاب صفہ اور دیگر اس طرح کے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خود ویلکم کیا۔ چھٹی خوبی ایک استاد کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مخاطب لوگوں کو جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا اس کو سن رہے ہیں، یا تو ان کو اپنے قریب کرے یا ان کے قریب ہو جائے۔ تو یہ استاد کی ذمہ داری اور استاد کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کے قریب ہو کر جو ہے مخاطب کے قریب ہو کر ان سے بات کرے اور ان کو اپنی بات سمجھائے۔ ساتویں خوبی ایک استاد کے اندر استاد اور شاگرد کا ایک دوسرے کی طرف توجہ دینا ہے۔ جب تک ایک استاد اپنے طلباء کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر لیتا، ان کی اٹینشن حاصل نہیں کر لیتا، وہ اس وقت تک بہترین استاد نہیں کہلا سکتا۔ اٹینشن اپنی طرف اور توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے جو مین چیز ہے وہ ہے آئی کانٹیکٹ۔ استاد اور شاگرد کا جو آئی کانٹیکٹ ہے، جو آنکھوں کے ذریعے رابطہ ہے، وہ ہونا بہت ضروری ہے، اور استاد کی ڈائریکشن اور اس کا رخ جو ہے وہ بھی طالب علموں کی طرف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین، آٹھویں خوبی ایک استاد کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ بات کرنے سے پہلے لوگوں کو چپ کروائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مقامات کے اوپر یہ ٹول یوز کیا۔ آپ نے خطبہ حج کے وقت جو ہے وہ لوگوں کو خاموش کروایا، جمعے کے اندر لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم بھی، گفتگو کی ممانعت بھی اسی سلسلے میں ہے۔ تو توجہ حاصل کرنے کے لیے آڈینس کا، بچوں کا، شاگردوں کا خاموش ہونا اور ان کو چپ کروانا، یہ بھی استاد کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، 9ویں نمبر پہ شاگردوں کو ان کے نام، ان کی کنیت اور ان کے لقب سے پکارنا، یہ ایک استاد کی بہت نمایاں خوبی ہے۔ ہمیں اپنا نام دوسروں کی زبان سے سن کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اگر ہمیں اچھا لگتا ہے تو بچوں کو بھی اپنا نام سن کر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو ویسے بھی اپنا نام سنیں کسی کے منہ سے تو ہمارے کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھی ہمیں بلایا گیا ہے یا ہمارے بارے میں بات چل رہی ہے۔ تو بچوں کا نام لے کے ان کو پکارنا، ان کی کنیت، ان کی کسی خاص وصف کی وجہ سے، انہیں کسی جو ہے وہ کسی عادت کی وجہ سے پیار اور محبت سے ان کو بلانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کے اوپر، آپ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے درمیان جو ہے وہ صرف اونٹ کی وہ ایک کوہان تھی، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام لے کے بلایا اور سوال کیا اور آگے تعلیم دی ان کو۔ ناظرین، 10ویں خوبی جو ایک استاد کی بیان کی گئی اس کتاب میں، وہ ہے استاد کا شاگردوں کے جسم کو ٹچ کرنا۔ جدید ماہرین اس ٹچ کو کیٹیگرائز کر کے بیڈ ٹچ، گڈ ٹچ اور پھر بڑی ریسٹرکشنز اور بڑے اس میں جو ہے وہ لگاتے ہیں حدود و قیود، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاگردوں کے اعضائے جسم کو چھونا جو ہے وہ اس کو ایز اے ٹول یوز کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کے اس کو جو ہے وہ تعلیم دی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما، پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر جو ہے وہ تعلیم دی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے ایک دوستانہ ماحول جو ہے وہ پیدا کیا، اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو چھوا اور پھر
یعنی یہ سارے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک استاد اگر اپنے اسٹوڈنٹ کے جسم کو چھوتا ہے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا اس کو سینسٹیوٹی سمجھانے کے لیے یا بات کی اہمیت بتانے کے لیے تو یہ بہت اچھا ٹول ہے۔ ناظرین 11ویں نمبر پر جو خوبی استاد کی اس کتاب میں بیان کی گئی ہے وہ ہے تنبیہ اور اظہار تعلق کے لیے ضرب لگانا، جسے ہم کہہ لیں کہ سرزنش کرنا کہہ سکتے ہیں۔ محبت سے یا پیار سے یا ادب سکھانے کے لیے ہلکی سی جو ضرب ہے جس میں تکلیف کا کوئی عنصر جو ہے وہ شامل نہ ہو وہ ضروری ہے۔ محبت سے جو ہے وہ چپت لگانا اور ہلکا سا کسی کو زور سے ٹچ کرنا کہ اس سے محسوس ہو کہ یہ اہم بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے جو ہے وہ سینے کے اوپر ضرب لگائی۔ اسی طرح حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کے ساتھ ہلکی سی ضرب لگائی اور انہیں بہت سی چیزیں جو ہے وہ سکھائیں۔ ناظرین 12ویں نمبر پر جو خوبی اس کتاب میں بیان کی گئی ہے جو ایک استاد کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے استاد کی اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرنا۔ ناظرین ہم لوگ دعا کرتے ہیں، ہم اساتذہ اپنے بچوں کے لیے دعا اپنی عزت بچانے کے لیے کرتے ہیں کہ یہ پاس ہو جائیں گے ہماری عزت ہے، یہ اچھے نمبر لیں گے ہماری عزت ہے، یہ فیل نہیں ہوں گے تو ہماری جو ہے وہ بے عزتی نہیں ہوگی۔ یہ دعا ایک اور چیز ہے، یہ اپنی عزت بچانے کے لیے دعا ہے۔ جو دعا خصوصی لحاظ سے کی جائے بچوں کی کامیابی کے لیے، یہ استاد کے اندر لازمی ہونی چاہیے۔ ویسے بھی اساتذہ فرماتے ہیں کہ جو استاد اپنے طالب علموں کے لیے دعا نہیں کرتا اسے اپنے طالب علموں پر سختی کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کر جو ہے وہ دعا دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 25 مرتبہ بخشش کی دعا کی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کثرت مال اور کثرت اولاد کی دعا کی۔ فرمائش اور بغیر فرمائش کے اپنے مفاد سے بالا تر ہو کر صرف بچوں کے مفاد کو مد نظر رکھ کر دعا کرنا، یہ بھی ایک استاد کی اضافی خوبی ہے۔ ناظرین 13ویں نمبر پر خوبی ہے گفتگو میں وضاحت اور ٹھہراؤ۔ دیکھیں بولتے وقت ہم بسا اوقات بہت تیز بول جاتے ہیں یا بسا اوقات ہم ہمارا تلفظ یا ہماری پروننسیشن ایسی ہوتی ہے کہ بچے کو طالب علم کو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو ایک تو جلد بازی سے پرہیز کرنا، پھر ٹھہر کر بولنا، اور پھر جسے ہم کہتے ہیں نا اسپیچ پازز دینا، رک کر جملوں کو توڑ کر بولنا تاکہ سننے والے کو بات جو ہے وہ مکمل سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بولتے تھے، بات کرتے تھے تو اتنی مناسب گفتگو کرتے تھے کہ اگر آپ کی گفتگو کے الفاظ کوئی کاؤنٹ کرنا چاہتا تو وہ کاؤنٹ کر سکتا تھا۔ تو استاد کی بات میں وضاحت اور ٹھہراؤ ہونا ضروری ہے۔ 14ویں نمبر پر استاد کی خوبی یہ ہے کہ اپنی بات کو ریپیٹ کرنا، اپنی بات کو دہرانا، اپنی بات کو مختلف الفاظ میں اور مختلف چیزوں سے اس کی وضاحت کرنا۔ بہت سی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ٹول یوز کیا کہ آپ نے چیزوں کو دہرایا، نماز نماز نماز، پھر اسی طرح آپ نے فرمایا غصہ جب آئے خاموش ہو جاؤ، پھر فرمایا غصہ جب آئے خاموش ہو جاؤ۔ تو 3 بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باتوں کو دہرانا مختلف احادیث سے ثابت ہے۔ ناظرین 15ویں نمبر پر جو خوبی ہے ایک استاد کے اندر جو ہونی چاہیے وہ ہے اپنی باڈی لینگویج کا استعمال، اپنے اشاروں کا، اپنی حرکات و سکنات اور اپنے فیشل ایکسپریشنز اور اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا استعمال کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کو یوز کیا۔ آپ نے فرمایا قربانی کے جانور میں 4 عیب جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، بالکل آپ نے 4 کا اشارہ جو ہے وہ اس طرح فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ایسے ہوں گے، انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے جو ہے وہ آپ نے بتایا۔ تو اپنی جو ہے وہ باڈی لینگویج اور اپنی حرکات و سکنات اور اپنے جو ہے وہ چہرے کے اتار چڑھاؤ کا استعمال ایک استاد کے اندر لازمی ہونا چاہیے۔ ناظرین لکیروں اور شکلوں کا استعمال یہ 16ویں خوبی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے نیکی اور بدی کا جو ہے وہ وضاحت کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ نے زمین کے اوپر جو ہے وہ لائنیں لگائیں اور مختلف جو ہے وہ لائنیں لگا کر آپ نے نیکی اور بدی کا تصور جو ہے وہ سمجھایا۔ ناظرین ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو ایگزامپلز کے ساتھ، مختلف مثالوں کے ساتھ اپنی چیزوں کی وضاحت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مثال
جو ہے وہ کستوری اور بھٹی والے کی دی، اور اسی طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کو ایک کھجور کے درخت سے تشبیہ دی۔ تو روٹین لائف سے اگزامپل دینا اور انوائرمنٹ سے جو ہے وہ اگزامپل دینا استاد کی ایک نمایاں خوبی ہے۔ ناظرین، 18ویں نمبر پر جو خوبی ہے وہ ہے تعلیم بالعمل، یعنی آپ اپنے قول سے زیادہ اپنے فعل سے جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور اسلام کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ عمل کے ذریعے اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے۔ تعلیم کے ذریعے ریشو کم ہے، لیکن عمل کے ذریعے اسلام کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بہت سے مقامات پر صرف تبلیغ کی نہیں ہے، بلکہ خود عملی طور پر وہ کام ہمیں کر کے بھی دکھایا۔ ناظرین، اسلوب تقابل، دو چیزوں کا آپس میں موازنہ کرنا اور مترادف اور متضاد اور اس طرح کی چیزیں جو تقابلی جائزے کے ساتھ جو بچوں کا کنسیپٹ کرنے میں ضروری ہوتی ہیں، کمپیریزن کرنا، یہ بھی ایک استاد کی اضافی خوبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے مختصر، پھر تفصیل، پہلے اجمال اور پھر تفصیل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے چیزوں کی، اگر آسان زبان میں ہم کہیں تو آؤٹ لائن بتانا، اور پھر جو ہے وہ تفصیل سے سبق پڑھانا۔ ہر کتاب میں اور ہر چیپٹر میں جو تدریسی مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی اسی چیز کو جو ہے وہ واضح کرتے ہیں کہ ہمیں اجمال سے تفصیل کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ 21ویں نمبر پر خوبی ہے اسلوب استفہام۔ سوال جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا ٹول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ٹول کو بے شمار جگہ پہ یوز کیا اور مختلف انداز میں جو ہے وہ اس کو یوز کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوال پوچھنے کے بعد وقفہ دیتے تھے۔ جدید اصطلاح میں اسے ویٹ ٹائم کا اور 8 سیکنڈ کا دورانیہ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی سوال پوچھیں تو 8 سیکنڈ کم از کم پوری کلاس کو سوچنے کا موقع دینا چاہیے کہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، 22ویں نمبر پر ہے طلباء سے پریویس نالج کویسچن کرنا، جو گزشتہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، پہلے سے جو ان کے پاس نالج موجود ہے اس کے بارے میں سوال کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے بہت دفعہ پوچھا، مفلس کے بارے میں سوال کیا، غیبت کے بارے میں سوال کیا، درخت کی مثال جو ہے وہ پوچھی۔ تو پریویس نالج چیک کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ 23ویں نمبر پر قابل شرم باتوں کا اشارتاً اور کنایتاً ذکر۔ کچھ چیزیں جو ہم اپنی آڈینس کے سامنے کھل کے نہیں بیان کر سکتے تو ہمیں صرف اس کا جو ہے وہ اشارہ کر کے کنایتاً بات بتا کے جو ہے وہ آگے گزرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس عورت آئی جس نے حیض کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارتاً اس کو بات سمجھائی، مکمل ڈیٹیل میں، چونکہ آپ سب سے با حیا انسان تھے تو آپ نے اشارتاً اس کو سکھایا۔ پھر 24ویں نمبر پر کہ ضروری باتوں کی تعلیم میں شرم نہیں کرنی، جو بات بتانا ضروری ہے اس میں کوئی شرم نہیں ہے۔ دیکھیں، شرم کا ہونا یہ اضافی خوبی ہے، لیکن جس چیز کا بتانا بچوں کو ضروری ہے اس میں شرم جو ہے وہ علم کے معاملے میں نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے آداب سکھائے، اس میں کوئی شرم کی بات آپ نے نہیں محسوس کی۔ اسی طرح دیگر جو ہے وہ بہت سی باتیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں جو ضروری تھیں، اور آپ نے ان میں کسی قسم کی شرم کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھا۔ ناظرین، سوال کرنے کی اجازت، بچوں کو سوال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ استاد کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے کہ بچے اس کے سامنے بول نہ سکیں، کویسچننگ کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا اور اس نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، کون سا عمل جو ہے وہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر بتایا، تو کافی دفعہ اس نے سوال کیا اور آپ بتاتے رہے۔ تو شاگرد کو، بچوں کو سوال پوچھنے کی اجازت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ عمدہ سوال کے اوپر تعریف کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اپریشیٹ کرنا، کسی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اپریشیٹ کرنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو مجھے جنت میں لے جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ویری گڈ، بہت اچھا سوال ہے، اور بڑی اپریسیشن دی اس کو۔ پھر اپنی تدریس کے اندر تشبیہ اور قیاس کا استعمال، چیزوں کو دوسری چیزوں کے ساتھ تشبیہ دینا اور اس سے بچوں کو سکھانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیغمبرانہ اس پیشے کی کوالٹی تھی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو پینڈو دیہاتی آیا اور اس نے آ کے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے بہت سے بچے ہیں اور ایک بچہ جو ہے وہ کالے رنگ کا ہے جس کا رنگ ہم سے میچ نہیں کر رہا۔
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اونٹ کی مثال دی کہ کیا تم نے کبھی اونٹ دیکھا ہے، اونٹ کے بچوں میں کبھی کوئی ڈفرینٹ رنگ کا بچہ ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی رگ ہو سکتی ہے، یہ بھی پاسبل ہے ایسا۔ پھر سوال جو پوچھا گیا ہے اس سے زیادہ جواب دینا، ہو سکتا ہے بچے کے ذہن میں کوئی سوال ہو، وہ اس کو الفاظ کا جامع نہ پہنا سکے، وہ آپ سے سوال پوچھے اور آپ کو اس کے متعلقات کا بھی علم ہے تو آپ وہ ساری معلومات بھی بچے تک جو ہے وہ پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سمندری پانی سے وضو کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ضرورت کے پیش نظر یہ بھی بتایا کہ سمندر کا جو مردار ہے وہ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ تو حالانکہ مردار کے بارے میں، سمندر کے جو مردہ جانور ہے اس کے بارے میں سوال نہیں تھا کیا گیا، سمپل پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو آپ نے ضرورت محسوس کی اور ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کر دی۔ ناظرین، نامعلوم بات پر خاموشی، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا، یا اپنے طلباء کو یہ کہنا کہ میں اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، میں آپ کو سرچ کر کے یا ڈسکس کر کے یا میں کنسلٹ کر کے جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سنت رسول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم ہے۔ بیکار سوال، کچھ طلبہ ہوتے ہیں جو بڑے ٹچ کر اور بڑے جو ہے نا فضول قسم کے سوال جو ہے وہ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرنا اور ان کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے رویے کو سخت کرنا بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سے ایک صحابی نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ حج جو ہے وہ فرض ہے، تو صحابی نے سوال کیا کہ ہر سال فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سوال کو ناپسند فرمایا اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ کیوں بیکار سوال جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے۔ ناظرین، بچوں کا ایک دوسرے سے سوال کرنا یا سمجھنے کی خاطر بحث مباحثہ کرنا یہ بھی طریقہ تعلیم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا قیامت والے دن حساب ہوا وہ پھنس گیا، وہ جو ہے وہ مشکل میں آ گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ آسان حساب ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے حساب میں چھان بین کی گئی اور اس کو بڑی ڈیٹیل سے سرچ کیا گیا یا بڑے اس کی جو ہے وہ گہری اس کا زیادہ حساب لیا گیا تو وہ پھنس گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، طلبہ کو یاد دہانی کرانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ استاد اگر کوئی بات بھول گیا ہے یا استاد کے ذہن سے کوئی بات نکل گئی ہے تو بچوں کو اتنا کانفیڈنس ضرور دینا چاہیے کہ وہ استاد سے پوچھ سکیں، استاد کو بتا سکیں کہ یہ کام جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ نماز کے اندر بھول جانا اور پیچھے سے نمازیوں کا بتانا یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پھر استاد کی موجودگی میں بچے کا یعنی شاگرد کا دوسرے شاگردوں کو پڑھانا، یعنی استاد کی موجودگی میں بچے کو موقع دینا، اسٹوڈنٹ کو موقع دینا کہ وہ بھی تدریس کرے، یہ بھی سنت رسول ہے۔ ایک بدو، ایک دیہاتی نے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے آ کر خواب بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ بیان فرمائی۔ پھر ایک استاد کے اندر یہ خوبی بھی ہونی چاہیے کہ وہ شاگردوں کو سبق دہرانے کا موقع دے، ریپیٹ کرنا اور بات کو جو ہے وہ بار بار دہرانا کہ وہ انسانی ذہن کا حصہ بن جائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تو آپ نے انہیں فرمایا کہ اس کو ریپیٹ کرو اور سب کو دہراؤ، سب کے سامنے پڑھو تاکہ تمہیں یہ یاد ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عاجزی اور انکساری ہے یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک تدریسی خوبی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر کوئی اکڑ یا کوئی تکبر یا کوئی ایسی جو ہے وہ ایسی عادت نہیں تھی جو عاجزی کے خلاف ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں صحابہ کو کہتے تھے کہ قرآن مجید پڑھو، میں قرآن مجید سننا چاہتا ہوں۔ پھر ایک شاگرد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے اور شاگرد جو ہے وہ سوار ہے، سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ پیدل چل رہے ہیں، تو یہ بھی استاد کی عاجزی اور انکساری ہے۔ نرمی اور شفقت بہت زیادہ استاد کی پسند کی جاتی ہے۔ جو استاد جو ہے وہ نرم ہوتا ہے اور شفقت کرتا ہے بچوں کے ساتھ، وہ بچوں کا پسندیدہ استاد بن جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو نرمی والی خوبی ہے یہ اتنی اعلیٰ خوبی تھی کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس کا قرآن مجید میں ذکر کیا کہ اے نبی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ ارد گرد جو آپ کا اتنا جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے، یہ آپ سے دور چلے جاتے۔
تو ایک استاد کے اندر نرم خوئی اور استاد کے اندر شفقت کا لہجہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو ہے وہ غلام کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے یا غلام، یا بنئی، اے میرے بچے، اے بچے کہہ کے جو ہے وہ اس کو تبلیغ کی اور اس کو سمجھایا۔ پھر اسی طرح غیر متوقع غلطی پر ناراض، یعنی ایک شخص ہے جس سے آپ توقع نہیں کر رہے کہ وہ یہ غلطی بھی کر سکتا ہے، اور وہ غلطی اگر کر دے تو اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں تھوک دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار تورات جو ہے وہ پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ ناراض ہوئے، غصہ ہوئے۔ تو غیر متوقع ناراضگی کے اوپر جو ہے، غلطی کے اوپر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار بھی کرنا۔ پھر ذہین لوگ جو استاد کی نظر میں استاد جن سے غلطی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ناراضگی کا اظہار کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر آئے تو نوک کیا دروازہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے، تو حضرت جابر کہنے لگے میں ہوں، 3 بار انہوں نے کہا میں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں کا کیا مطلب ہوا، آپ سلام کہو یا اپنا نام بتاؤ۔ تو ذہین طلبہ کی غلطی جو ہے وہ بھی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ پھر فقیر طلبہ جو تھوڑے معاشی لیول یا کسی بھی لحاظ سے وہ تھوڑے مطلب مسکین نظر آنے والے، فقیر نظر آنے والے، تھوڑے سادہ طبیعت والے، ان کو ترجیح دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا واقعہ اس میں جو ہے وہ شامل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کھانے کا جو معاملہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار بھوک لگی ہوئی تھی، میں اپنے گھر سے باہر مسجد کے راستے میں بیٹھ گیا، حضرت ابوبکر آئے، میں نے جو ہے وہ ان سے سلام لی اس نیت سے کہ کچھ کھلائیں پلائیں گے، وہ گزر گئے۔ حضرت عمر آئے، وہ بھی گزر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو میں نے ان سے اٹھ کے سلام لیا، تو جب میرے سلام لینے سے وہ پہچان گئے کہ اس کو کچھ ضرورت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کو جو ہے وہ گھر لے گئے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے، فرمایا گیا کہ ایک جو ہے وہ دودھ کا پیالہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دودھ پینے کو کہیں گے، آپ نے مجھے فرمایا کہ جاؤ وہ جو صفہ والے جو پردیسی ہیں نا، جو بیچارے طالب علم ہیں، ان کو بلا کے لا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جو ہے وہ گیا، اور جا کر میں نے ان کو بلایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ دیا اور کہا کہ یہ پلاؤ ان سب کو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ تو تھوڑا سا ہے اور یہ اتنے سارے ہیں اور میں نے بھی پینا ہے ابھی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، مانا، پلایا سب کو، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو وہ دودھ کا پیالہ دیا اور کہا کہ پیو اب۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا دودھ پیا کہ بے شمار، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے پیو، میں پھر پیتا تھا، حتیٰ کہ مجھے کہنا پڑا کہ اللہ کے نبی اب تو میں اتنا زیادہ میں نے جو ہے وہ پی لیا ہے کہ میرے اندر گنجائش نہیں رہی۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے طالب علموں کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر جو تھوڑے فقیر طالب علم ہوتے ہیں، جو مسکین طالب علم ہوتے ہیں، جو طبیعت کے سادہ طالب علم ہوتے ہیں، ہمیں ان کو دوسروں کے اوپر جو ہے وہ فوقیت دینی چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے، آپ ایسے استاد تھے کہ آپ کو اپنے تمام اسٹوڈنٹس کی کوالٹیز کا پتہ تھا، طالب علم کی صلاحیتوں کا ادراک ہونا یہ بھی استاد کی خوبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 صحابہ کے امتیازی اوصاف جو ہے وہ بتائے۔ آپ نے فرمایا سب سے مشفق نرم جو ہے وہ ابو بکر ہے، معاملات میں سب سے ٹھوس جو ہے وہ عمر ہے، سب سے باحیا جو ہے وہ عثمان ہے، حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے۔ پھر فرمایا کہ فرائض کو جاننے والا وہ زید بن ثابت ہے، قرآن مجید کی سب سے بہترین تلاوت اور قرات کو سمجھنے والا ابی بن کعب ہے۔ پھر فرمایا امت کا جو امین ہے وہ ابو عبیدہ ہے۔ تو نام لے کر اور طالب علم کی صلاحیتوں کا ادراک رکھنا اور اس کی کوالٹیز کا پتہ ہونا یہ بھی استاد کی خوبی ہے۔ طلبہ کے حالات کو پیش نظر، ان کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا ان کے جو ہے وہ انوائرمنٹ کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق جو ہے وہ انہیں تعلیم دینا یہ بھی ایک استاد کی اضافی خوبی ہے۔ کسی کے آنے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی نیا بندہ آتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس قبیلے سے تعلق ہے، سارے حالات جو ہے وہ جانتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ کی نفسیات کو سمجھ کر، ان کی جو ذہنی کیفیت ہے ان کو سمجھ کے اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے لائق شاگردوں کی عزت افزائی بھی کیا کرتے تھے۔ استاد وہی پسند کیا جاتا ہے جو اپریشیٹ کرے، ویری گڈ، ویل ڈن، شاباش، تھمز اپ۔ یہ آج کل کے استاد کی کہہ لیں کہ زبان کے اوپر یہ بے ساختہ آنے والے الفاظ جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ تو سب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شاباش دی اور اس کے علم پر اسے مبارکباد دی۔ پھر طلبہ کے اوپر اپنی بات کے اثرات کو محسوس کرنا، اور جو بات آپ نے کہی ہے اپنے بچوں کو، اپنے طالب علم کو، اس کا اثر ہوا ہے یا نہیں، یہ چیک کرنا بھی سنت رسول ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معوذتین، قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں کی جو ہے وہ اہمیت بتائی۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر کوئی اتنی خاص دلچسپی جو ہے وہ نہیں آئی، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی 2 سورتوں کی فجر کی نماز میں جو ہے وہ تلاوت فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ سورتیں ان کے حروف تو کم ہیں، لیکن ان کے حروف کم ہونے کے باوجود یہ سورتیں بڑی مقام والی جو ہیں وہ ہیں۔ پھر طلبہ کی غیر حاضری کا نوٹس لینا، جو ریگولر آنے والے بچے ہیں وہ اگر نہیں آ رہے تو ان کا نوٹس لینا اور ان سے وجہ پوچھنا، یہ بھی سنت رسول ہے اور استاد کی خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور وہ ساتھ چل پڑے ان کو لے کے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا موقع ملا تو میں کھسک گیا، وہاں سے نکل گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر ریزن بتائی کہ اس ریزن کی وجہ سے میں چلا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک معلم جو ہوتا ہے وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ بچوں کے لیے سہولتیں مہیا کرتا ہے اور مشکل چیزوں کو بھی اپنے تجربے اور اپنے علم کے مطابق آسان بنا کے جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے سختی کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا، بلکہ آسانی والا معلم جو ہے وہ بنا کر بھیجا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے قرآن مجید کا کوئی حصہ یاد نہیں ہوتا تو میں نماز میں کیا کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ، الحمدللہ اور اس طرح کی دیگر چھوٹی جو دعائیں وہ پڑھ لیا کرو۔ پھر ایک صحابی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، روزے کی حالت میں جو ہے وہ میں اپنی بیوی سے مباشرت کر بیٹھا ہوں، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ تو وہ ایک لمبا واقعہ کہ وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صدقے کی کھجوریں آئیں، تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ جاؤ اس کو صدقہ کرو۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ اس شہر میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم مسکرائے اور کہا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ۔ اب دیکھیں وہ ایک جو ہے وہ اپنی بات بتائی، اس نے آ کر کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اس کے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسب استطاعت علم سیکھنے کی ترغیب دی، لوگوں کو، بچوں کو موٹیویشن دینا اور ان کی سپیڈ کے مطابق۔ دیکھیں کچھ بچے ہوتے ہیں بہت ذہین، کچھ بچے ہوتے ہیں نارمل، کچھ بچے ہوتے ہیں تھوڑے کم کن ذہن کہہ لیں، یا تھوڑا سا ان کی لرننگ سپیڈ جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو ایک ہی جگہ برابر نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کی ذہانت اور ان کی سپیڈ اور ان کی جو ہے وہ ان کی عادتوں کے مطابق اور ان کی فطرت اور نیچر کے مطابق، ذہنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ ان کو یہ ساری باتیں جو ہے وہ بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ماہر جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کے چہرے کے اوپر تھوڑی سی، کچھ صحابہ ابھی قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جو اٹک اٹک کر پڑھنے والا ہے اس کے لیے ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ 46 خوبیاں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بطور معلم، ایز اے ٹیچر، ایز استاد جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوبیاں بتائیں کہ ایک استاد کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ اگر آپ استاد ہیں اور آپ ابھی تک یہ کتاب نہیں پڑھ سکے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کتاب کا تفصیل سے مطالعہ کریں۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو استاد ہونے کی اور اس پیغمبرانہ پیشے کی جو مہارتیں ہیں وہ آپ کو اس کتاب میں نظر آئیں گی۔